سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نور
اللهم صل على محمد وآل محمد. رن میں زینب کی جو آغوش کے پالے آئے، رن میں زینب کی جو آغوش کے پالے آئے، دونوں کے شان سے ہتھیار سنبھالے، ارے گھوڑے چمکاتے ہلاتے ہوئے بھالے، قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے، قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے، جا پڑے شیر چمکتے ہوئی تلواروں، ارے گر گئے دونوں جریلا ستمگاروں، گر گئے دونوں جریلا ستمگاروں، کہاں دو طفل صغیر اور کہاں لاکھوں غدود، لڑکے سے درجہ کے شل ہو گئے دونوں بار، ارے برچیاں مار لائے انہوں نے جو پا کر پاپ، ڈگمگانے لگے رہواروں پہ وہ تشنہ گل، ڈگمگانے لگے رہواروں پہ وہ تشنہ گل، مثل گل ڈوب گئے خون ان میں جامے ان کے، ارے منہ پہ سہرے ہوئے کٹ کٹ کے امامے ان کے، منہ پہ سہرے ہوئے کٹ کٹ کے امامے ان کے، دیے حضرت نے صدا تھا کہ ہاتھوں سے جگر، چار آنکھیں میری تم سے نہیں ہوتی خار، اہل کی رن میں یہ گل کرتے ہیں مجھ ہو، اے ٹکڑے دیووں سے ہوئے زینب بے کس کے پسر، ٹکڑے دیووں سے ہوئے زینب بے کس کے پسر، نہیں معلوم وہ نرغے میں کہاں ہے بار، بھانجے آنکھوں کے ماموں کے یہاں ہے، بھانجے آنکھوں سے ماموں کے یہاں ہے
محمد کا جو دشمن پر بہت خوب ہے آنو محمد کا جو دشمن پر بہت غازی کے شاگرد ہیں یہ ان میں ہیں لشکر بہت دین بچانے کے لیے بھیجا تھا ان کو شاہ نے دین بچانے کے لیے بھیجا تھا ان کو شاہ نے فتح کی خاطر تھا ورنہ شاہ کا اثر بہت نہر تک پہنچے ہیں لیکن نہر کو دیکھا نہیں نہر تک پہنچے ہیں لیکن نہر کو دیکھا نہیں ہے اثر آیا وفا کا غازی کی ان پر بہت دونوں نے دکھلایا نانا کی شجاعت کا مزاج دونوں نے دکھلایا نانا کی شجاعت کا مزاج چیر ڈالے جنگ کے میدان میں اجدر بہت جنگ جب دونوں کی دیکھی تو کہا سب نے یہی جنگ جب دونوں کی دیکھی تو کہا سب نے یہی ہے شجاعت کے دھنی غازی کے یہ دلبر بہت زینب دلگیر کے گھر کی ہے رونق دونوں لال زینب دلگیر کے گھر کی ہے رونق دونوں لال ناز کھاتے ہیں تبھی تو غازیوں سرور بہت دیکھ کر رونو محمد کی بغا دیتے خیرات دیکھ کر رونو محمد کی بغا دیتے نجات حیدر و عباس سرور قاسم و اکبر بہت کربلا کی جنگ میں زینب کے دونوں بیٹوں نے کربلا کی جنگ میں زینب کے دونوں بیٹوں نے جنگ خیبر کی طرح سب کے اڑائے سر بہت اپنے نانا کی طرح حملہ کیا ہے دونوں نے اپنے نانا کی طرح حملہ کیا ہے دونوں نے مچ گئی ہلچل نقی میدان کے اندر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ شبیر نے ایک لمحے میں دکھایا معجزہ شبیر نے خلد میں تبدیل خلق اپنے خون سے جس روز کی خاک شفا خلق نے اپنے خون سے جس روز کی خاک شفا چھوڑا فرض کوئی بھی نہ چھوڑا لا گواہ شبیر نے اکیلے دکھایا سب ملیں گے سب ملیں گے پر نہ مل پائیں گے اس کو اپنی سب ملیں گے پر نہ مل پائیں گے اس کو
دیا شبیر نے علم نے دکھایا کاٹنی تھی دھار خنجر کی سرے کر کو بلا کاٹنی تھی دھار خنجر کی سرے کر کو بلا زیر خنجر یوں رکھا اپنا گلا شبیر نے لہن نے دکھایا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل پائے گا دنیا سے کبھی کوئی نہ مل پائے گا دنیا سے کبھی کوئی نہ خون سے کر دیا نام خدا شبیر نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات على محمد وآل محمد 1444 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چوتھی مئی سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تبلیغ نبوت اور تہذیب آزادی۔ آج اس موضوع کے ذیل میں جس عنوان کو آپ کے سامنے پیش نظر رکھا ہے وہ ہے جلوس علم شبیر۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے پیش نظر رہی ہے گفتگو۔ علم ہم تہذیب آزادی میں علم اپنے گھر سے نہیں لائے، یہ علم تہذیب عزاداری میں بھی ہم اپنے گھر سے نہیں لائے بلکہ علم لائے کہاں سے ہے؟ نبی نے خیبر میں مولا علی کو علم دیا تو ہم وہاں سے علم تہذیب عزاداری میں لے آئے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ نبی نے خیبر میں کہا میں مرد کو علم دوں گا، مرد کو علم دوں گا، اور آج تک نبی نے جب خیبر میں فیصلہ کر دیا کہ علم دوں گا مرد کو، آج تک علم مرد ہی اٹھایا کرتے ہیں، نامردوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ میں مرد کو علم دوں گا، نامرد کو علم دینا پسند بھی نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا؟ اچھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کا جو صدر دروازہ ہے، مین انٹرنس جو ہے جنت کی، اس پہ 5 نام لکھے ہوں گے: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین سلام اللہ علیہ۔
انہوں نے فرمایا جنت کے دروازے پہ 5 نام لکھے ہوں گے. اہل سنت کے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں تو لکھ دیا کہ 5 پنجتن کے نام جنت کے صدر دروازے پہ لکھے ہوں گے. اچھا یہ 5 نام کیوں لکھے ہوں گے؟ یہ 5 نام بتا یہ رہے ہوں گے کہ جن کی جنت ہے, جن کی جنت میں جا رہے ہو, ذرا مالکوں کو پہچان دو. اب یہ جنت کے دروازے پہ پنجتن کے نام لکھنے کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم جیسے مجلس وغیرہ میں جاتے ہیں, امام بارگاہوں میں جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہیں تو باہر کبھی مولا عباس کا علم لگا ہوتا ہے, پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں امام بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے, مجلس ہو رہی ہوگی, نوحہ ہو رہا ہوگا, مرثیہ ہو رہا ہوگا, ماتم ہو رہا ہوگا. ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ایک مجلس میں لے جایا جا رہا ہے تو ہم تو اندر چلے جائیں گے, ہمارے لیے تو آسانی ہے. ہم سمجھیں گے علم بھی ہے, تابوت بھی ہے, جلوس بھی ہے, مجلس ہو رہی ہے, پورا اندر اہتمام ہوا ہے, ہم تو اندر چلے جائیں گے. مگر ان لوگوں کو کیا بنے گا جن کے نکاح اتنے خستہ و شکستہ ہیں, کبھی علم کو دیکھنے پہ ٹوٹ جاتے ہیں, کبھی زلزلہ کو دیکھنے پہ ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ تو اندر آنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے. انہیں تو اس بات کا خوف رہے گا, اس بات کا ڈر رہے گا, یہاں دنیا والا نکاح نہیں بچاتا تھا, حوروں سے کیا ہوا نکاح کیا بچائے گا. محمد والے محمد صلی اللہ. تہذیب عزاداری کا علم ہم خیبر سے لے کے آئے. نبی نے کہا علم میں دوں گا مرد کو. اب مرد کو نبی نے علم دیا, اور علم کی تاریخیں بھی ہیں کہ پہلا علم کس کو ملا, دوسرا علم کس کو ملا. تاریخ میں بہت سے علمدار آئے, جناب حمزہ کو بھی علم ملا, جناب جعفر طیار کو بھی علم ملا, مولا علی کو بھی علم ملا, مولا عباس کو بھی علم ملا. مگر علم مخصوص ہو گیا قیامت تک مولا عباس سے. اور یہ سبب کیا ہے؟ حالانکہ مولا علی کو نبی نے خیبر میں علم دیا, اور مولا علی کے پاس کافی عرصہ طویل علم رہا, باقیوں کے پاس جناب حمزہ, جناب جعفر طیار ایک مدت تک علم ان کے پاس رہا. مولا عباس کو صرف ایک ہی دن علم ملا, وہ ہے عاشور کا دن. عاشور کے دن علم ملا اور قیامت تک مخصوص ہو گیا مولا عباس سے. یہ سبب کیا ہے کہ ایک دن علم ملا اور قیامت تک مخصوص مولا عباس سے کیوں ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب جناب جعفر کے پاس علم تھا تو علم کے سائے میں منافقین موجود تھے. جناب حمزہ کے پاس جب علم تھا تو علم کے سائے میں منافقین موجود تھے. رسول کے پاس جب علم آیا تو سائے میں منافقین تھے. حتیٰ کہ مولا علی کے پاس جب علم آیا تو سائے میں منافقین تھے. مگر جب مولا عباس کو علم دیا تو علم کے نیچے کوئی منافق باقی نہیں تھا. علم کے نیچے کوئی منافق باقی نہیں تھا. تو امام حسین سے لے کے امام مہدی تک علم کی برزخ کو عباس کہتے ہیں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ان میں تھے ایک حضرت حمزہ, ایک تھے جعفر طیار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ان میں تھے ایک حضرت حمزہ, ایک تھے جعفر طیار. بعد ان کے زیب علم ہوئے حیدر کرار. اب عباس اس منصبے والا کا ہے مختار, کرسی کے پائے سے بھی سوا پایا ہے رتبہ, 10 بدس ہاتھ کت کے آیا ہے یہ رتبہ. تو علم تہذیب عزاداری میں خیبر سے لائے. اور عجیب بات یہ کہ نبی نے جب کہا نا میں مرد کو علم دوں گا, تو اس رات سب کو نیند نہیں آئی. سب نے انتظار کرا کہ آج علم مجھے ملے گا, آج علم مجھے ملے گا. سب رات بھر علم کی تڑپ میں جاگتے رہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہوں تو تمام صحابہ کرام علم کے چکر میں رات بھر شب بیداری کرتے رہے. تو شب بیداری کرنا بدعت نہیں ہے, سنت صحابہ ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو آج کی مجلس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا تہذیب عزاداری میں علم ہم خیبر سے لائے. اب دوسرا حصہ تہذیب عزاداری میں ہم جلوس جو لائے ہیں, یہ جلوس کہاں سے لائے؟ یہ بھی ہم اپنے گھر سے نہیں لائے, مباہلہ سے ہم یہ لے کے آئے ہیں. جب عیسائی آئے اور آ کر کہنے لگے, رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ بھائی ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے. نبی نے انہیں دلائل دی, قرآن سے نبی نے دلائل دی. آیت اللہ بھیجتا رہا, نبی نے قرآن سناتے رہے, آیت آتی رہی, نبی نے قرآن سنایا. اچھا اگر یہی نظریہ تم رکھتے ہو تو آدم کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟
تو وہ اس بات نے مکر گئے کہ بھئی ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم اسی عقیدے پہ قائم رہیں گے۔ نبی نے دلیل دے دی، ان کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہیں میدان میں آئے اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ آپ اپنے والوں کو لائیں، ہم اپنے والوں کو لائیں گے، اور لعنت ہوگی جھوٹوں پہ، یہ طے ہو گیا۔ نبی انہیں قرآن سناتے رہے، وہ مانے نہیں۔ آخر نبی نے پھر کیا اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر چلے، تو قیامت تک یہ اصول قائم کر دیا جہاں قرآن کافی نہ ہو وہاں اہل بیت کو لایا جاتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اب نبی پنجتن کا قافلہ لے کر چلے، بلکہ کیوں کہوں نبی پنجتن کا جلوس لے کے میدان مباہلہ میں چلے۔ پہلا جلوس اب نبی لے کر جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں، اور ہونا کیا تھا، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی۔ اب یہ مباہلہ میں جلوس چلا، عیسائی تمام جمع ہو گئے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو ہم پر قیامت تک لعنت آ جائے گی۔ کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سچے ہیں۔ رسول جب جانتے تھے کہ مباہلہ ہوگا نہیں تو رسول پنجتن کا جلوس لے کر گئے کیوں؟ نبی نے پنجتن کا جلوس مباہلہ کے میدان میں لے جا کر بتلا دیا کہ یاد رکھنا، جو قوم پنجتن کے نام کا جلوس نکالے وہ قوم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ تہذیب عزاداری میں جلوس بھی ہم مباہلہ سے لائے، اور قرآن کی آیت مباہلہ کے حوالے سے موجود ہے۔ دوسرا حصہ آج کی مجلس کا تمام ہوا۔ تیسرا حصہ آج کی مجلس کا کہ ہم جو تعظیمی سجدے، یہ تعظیم، علم کی تعظیم، ذوالجناح کی تعظیم، تابوت کی تعظیم، یہ تعظیم بھی ہماری تہذیب عزاداری کا ایک حصہ ہے، اور یہ تعظیم بھی ہم اپنے گھر سے نہیں لائے۔ یہ لائے کہاں سے؟ جب جناب آدم کا پتلا اللہ نے بنا دیا، اور ملائکہ سے کیا کہا، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس مادے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ملائکہ نے سجدہ کر لیا، کیونکہ ملائکہ نسبت کو دیکھ رہے تھے، اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی۔ ابلیس مادے کو دیکھ رہا تھا کس چیز سے بنا۔ تو آج بھی بہت سے ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں علم نے رکھا کیا ہے، لکڑی ہے، دھات کا پنجہ ہے، پٹکا ہے، تو اس کی نگاہ ہے مادے پہ، جبکہ ہم نگاہ کس طرف کر رہے ہیں، نسبت کی طرف۔ تو اتنا اصول سمجھ میں آ گیا نا، جس کی نگاہ نسبت پہ ہو ملائکہ کا پیرو ہے، جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہی ابلیس کا پیرو ہے۔ اب وہ سجدہ ہوا کسے؟ جناب آدم کو اللہ نے کرایا۔ اب یہ عبادتی سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم والا سجدہ تھا، آدم کو اللہ نے کرایا۔ اب ابلیس نے وہاں تو مکر گیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اب بہت عرصہ گزر گیا، آدم آئے چلے گئے، حتیٰ کہ اب آخری نبی کا دور آ گیا۔ اب ابلیس چلتا ہوا آیا، اب معافی تلافی کے لیے پہنچا، مسجد میں پہنچا، آیا یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں معافی تو ہو سکتی ہے، کیا بتائیے کہ کیسے معافی ہوگی؟ اب اسی نسبت میں اللہ نے اسے دوبارہ پھنسا دیا۔ ادھر تم نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دو، کہا آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو، تو پتہ چلا قبروں پہ جانا بھی بدعت نہیں ہے۔ کہا جاؤ آدم کی قبر۔ اب شیطان تھا، شیطانوں والا دماغ بھی تھا، اس نے سوچا اللہ نے مجھے دوبارہ اسی نسبت پہ پھنسا دیا۔ اس نے کہا کہ کچھ سازش کی، اپنے کچھ سوچا، کہنے لگا پروردگار آدم کی قبر مجھے نہیں معلوم، میں کہاں جا کے تلاش کروں؟ اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، قبر نہیں معلوم، آدم کی قبر کی شبیہ بنا لو۔ اللہ نے کہا شبیہ بنا لو، اس کی تعظیم کر لو۔ تو اتنا اصول ہمیں پتہ چل گیا، اگر اصلی نہ ہو تو اس کی شبیہ بنا کے تعظیم کرنا سنت الہی ہے۔ تو اب ذوالجناح کی تعظیم ہم جو کر رہے ہیں، علم کی تعظیم کر رہے ہیں، اگر اصلی نہیں ہے شبیہ بنا کے تعظیم کر رہے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، سنت الہی ہے۔ اب پہنچ گیا، واپس آیا، وہاں سے مسجد سے باہر آیا تو اب دیکھا سامنے سے جانے پہچانے دوست نظر آ گئے۔ اب پہنچے، دوست سے ملاقات ہوئی اپنے، اور خیر خیریت، آپ یہاں کیسے آئے اور آپ مسجد سے نکل رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں آیا تھا رسول اللہ کے پاس کے معافی تلافی کے لیے۔ تو کیا ہوا، کیوں معافی تلافی؟ کہا کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ میں معافی تلافی کر لوں۔ اب انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب معافی تلافی کرے گا، اتنے انبیاء آ گئے، اتنی امتوں کو تو گمراہ کر گیا، اتنا بڑا لشکر تو تیار کر گیا، اب تو آ رہا ہے سیدھے راستے پہ، تو آ جائے گا ہدایت والے راستے پہ۔ اب جو اتنا بڑا لشکر تمہارے
تمہارا تیار ہے، یعنی جو تمہارے اتنے فینس ہیں، اتنے چمچے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ اب سوچنے پہ مجبور ہو گیا، ہاں تو میری تو اتنی بڑی میں نے پورا سینہ لے کے رکھی ہوئی ہے، پوری ٹیم ہے میری، ٹیم کا کیا ہوگا؟ سب ٹیم سے تو میں تنہا ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی بات پہ ذرا غور کرتا ہوں، سوچے سمجھے، کہنے لگے کہ بھائی میں نہیں جا رہا معافی تلافی کے لیے۔ تو ہمیں اتنا پتا چل گیا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ابلیس کو بھی مشورہ دیتا ہے، ابلیس کو بھی راستہ دکھانے والے موجود ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کسی کو کیوں دیکھ کر کہا تھا کہ اگر ابلیس تجھے دیکھے تو وہ بھی پناہ مانگ لے۔ اب چوتھا حصہ ہماری تہذیب داداری میں وہ ہے شبیہ۔ شبیہ ہم کہاں سے لے کے آئے؟ بلکہ پوری تاریخ میں سب سے پہلی جو شبیہ بنائی ہے وہ شبیہ اللہ نے بنائی ہے۔ سب سے پہلے شبیہ اللہ نے بنائی ہے، اور موقع کیا تھا؟ جب شبیہ بنا کے رکھتی، اب ہوا کیا؟ اس شبیہ کا ظاہر کب ہوئی ہمارے لیے؟ اب جب رسول کو اللہ نے معراج پہ بلایا، رسول گئے ہیں معراج پہ، اللہ نے معراج پہ رسول کو بلایا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، آسمان آتے گئے۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ ایک سلوات بھیجے محمد ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب جب آسمانوں پہ بلایا تو ایک منزل ایسی آئی کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ یہاں پہ جو ہے تمام ملائکہ، یہ تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام انبیاء کا استقبال اس وقت تک قبول نہ کیجیے گا جب تک کہ آپ کے ایک سوال کا جواب نہ دے دیں۔ کہ سوال کون سا ہے؟ اللہ نے کہا ان سے پوچھیے کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے تو یہ کس شخص سے آپ کو اللہ نے نبی مبعوث کیا؟ کون سی شخص سے نبی مبعوث ہوئے؟ اب نبی نے تمام ملائکہ، تمام انبیاء سے کہا کہ بتاؤ اللہ نے تمہیں کس شخص پہ نبی مبعوث کیا؟ تو تمام انبیاء نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا، تب اللہ نے ہمیں نبی مبعوث کیا۔ یعنی اگر نبی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو نبی نہیں بنتا، تو امتی کیسے بن جائے گا؟ علی کی ولایت کے بغیر جب نبی نہیں رہا تو امتی کیسے رہ جائے گا؟ اب ایک وقت دور آیا کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیت ہے قرآن کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے انبیاء سے کچھ عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ انبیاء سے اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، وہ عہد یہ لیا کہ آخری نبی آئے گا اس پر ایمان رکھنا، آخری نبی پر ایمان رکھنا۔ تمام انبیاء سے کہا، عہد لیا، سب سے وعدہ لیا کہ آخری نبی پر ایمان رکھنا، اس کی مدد کرتے رہنا۔ اللہ نے کہا ایمان رکھنا، اس کی مدد کرتے رہنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مدد کرتے رہنا پھر اس پر ایمان لانا، اللہ نے کہا پہلے اس پر ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے میرے نبی کی مدد وہی کرے گا جو پہلے با ایمان ہو، جو اسلام لانے کے بعد، کافر ہونے کے بعد مسلمان ہو، وہ مدد نہیں کر سکتا، پہلے جو با ایمان ہوگا وہ مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ انتظار، اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے اس وعدے سے پھرے کہ تم نے وعدہ کیا آخری نبی پر ایمان رکھنا ہے، اگر اپنے اس وعدے سے تم ہٹے تو تمہاری نبوت ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے اور تمہیں ہم فاسق کر دیں گے، تمہیں فاسق کر دیں گے۔ اللہ نے کہا نبیوں کو کہہ دیا کہ اگر نبی کی نبوت کو چھوڑ دیا، ایک لمحے کے لیے بھی ذرا سا شک آ گیا، نبی کی نبوت پہ ایک لمحے کے لیے بھی شک آ گیا تو نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ اگر نبی کو نبی کی نبوت پر شک ہو جائے تو نبی فاسق ہو جائے، اور کلمہ پڑھنے والا بس میں بیٹھ کے شک کرتا رہے تو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ اب انتظار کرتے رہے، حضرت آدم آ گئے، وعدہ تو اللہ سے کیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی مدد کرنی ہے، ایمان لانا ہے۔ اب انتظار میں آدم رہے، آدم انتظار کرتے رہے کہ بھائی نبی آئے گا میں اس کی مدد کروں، انتظار کرتے کرتے آدم چلے گئے، نوح آ گئے، وعدہ اللہ سے تھا کہ مدد کریں گے، ایمان رکھیں گے، ایمان تھا، کرتے رہے
انتظار کرتے کرتے وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے، انتظار کرتے کرتے ابراہیم بھی چلے گئے، تمام انبیاء آئے، غائب کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے، انبیاء غائب کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے، غائب کا انتظار، انبیاء ایک غائب کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے، تو پتہ چل گیا نا کہ غائب کا انتظار کرنا سنت انبیاء ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا۔ اچھا، جب اللہ نے کہا کہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہے، نبی کی نبوت پہ اللہ نے کہا ایمان لانا ہے، نبیوں نے وعدہ کیا کہ ہاں محمد رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان لائیں گے۔ تمام نبیوں نے کہا ہوگا نا محمد الرسول اللہ، محمد ہمارے رسول ہیں۔ آدم نے کہا محمد ہمارے رسول، نوح نے کہا محمد ہمارے رسول، ہر نبی نے اقرار کیا کہ محمد ہمارے رسول، کیونکہ وعدہ تھا۔ جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ تمام نبیوں نے پڑھا تو میرے نبی کے مومن ہوئے یا نہیں؟ میرے نبی کے مومن ہوئے یا نہیں؟ جب آدم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو آدم میرے نبی کے مومن، نوح میرے نبی کے مومن، عیسیٰ میرے نبی کے مومن، موسیٰ میرے نبی کے مومن، تمام کے تمام انبیاء محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے گئے، نبی کے مومن بنتے گئے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہے میرے نبی کی امت میں ہے، تمام انبیاء میرے نبی کی امت میں ہے، اور سب نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا تو رسول اللہ کے مومن کہلا گئے۔ تو جس نبی کی امت کے مومن ایسے ہو تو اس نبی کی امت کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ جس امت کے مومن ایسے ہو تو امیر المومنین کیسا ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، نبی اپنے وعدے پہ رہے۔ اب منزل اور آگے گئی، معراج کی طرف نبی چلے، آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ اب جب چوتھے آسمان پر رسول اللہ پہنچے، اب چوتھے آسمان پر نبی جب پہنچے تو ایک مرتبہ جبرائیل سے کہنے لگے، اے جبرائیل، یہ جو نور کا ممبر رکھا ہے مجھ سے پہلے علی یہاں آ گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی آپ سے پہلے آ جائے۔ اب نبی نے جب دیکھا دائیں طرف بھی علی نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف بھی علی نظر آ رہے ہیں، معراج پہ نبی گئے، نبی کو ہر طرف علی علی نظر آ رہے ہیں، معراج پہ علی علی ہو رہا تھا، نبی معراج پہ گئے علی علی ہو رہا تھا، نبی کی معراج میں علی علی تھا، تو اتنا ہمیں پتا چل گیا جہاں علی علی ہو جائے وہیں معراج ہو جایا کرتی ہے۔ اب مجلسوں میں علی علی ہو رہا ہے تو مجلسوں میں معراج ہو رہی ہے، اور علی کے ذکر میں تاثیر یہ ہے کہ علی کا ذکر کہیں بھی ہو جائے تو کہیں چہرے خوش ہو جاتے ہیں، کہیں چہرے خوش خوش نظر آتے ہیں، کہیں بالکل خوش خوش نظر آتے ہیں۔ اب رسول گئے معراج کے ہر طرف علی علی، پوری معراج جہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، پوری معراج میں علی علی۔ بکس کے مریضوں کا اس رات علاج تھا، بکس کے مریضوں کا اس رات علاج تھا، اور اس شب کا نام ہی شب معراج تھا۔ مرنے کے بعد جانا ہے جس آسمان پر محمد نے بتایا ادھر علی کا راج تھا۔ اب جیسے ہی پہنچے نور کا ایک ممبر رکھا ہے چوتھے آسمان پہ، اس پہ نبی نے دیکھا کہ مولا علی بیٹھے ہیں۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ علی، کہا آپ سے پہلے علی آ ہی نہیں سکتے، تو یہ کون ہے؟ کہا کہ ہم ملائکہ نے اللہ سے ایک شکوہ کیا تھا، جب اللہ نے علی کو زمین والوں کے لیے زمین پہ بھیجا تو ہم نے کہا اے پروردگار زمین والوں کے پاس تو علی ہے، وہ علی کی زیارت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی علی نہیں ہے، ہم کیسے زیارت کریں؟ تو اللہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے علی کے نور سے ایک ملک کو خلق کیا اور اس ملک کو علی کی شبیہ بنا کے اس منبر پہ رکھ دیا۔ اللہ نے علی کی شبیہ بنا دی، اللہ نے علی کی شبیہ بنا کے اس منبر پہ رکھ دیا، اور تمام کے تمام ملائکہ زیارت کرنے آتے، پہلے آسمان کے ملائکہ چوتھے آسمان پہ زیارت کے لیے آتے، زیارت کر کے وہ جاتے، دوسرے آسمان کے ملائکہ آتے، پھر تیسرے ملائکہ تیسرے آسمان کے آتے، پھر پانچویں چھٹے ساتویں ایک ایک کر کے آسمان سے ملائکہ آتے رہے اس شبیہ کی زیارت کرنے۔ سب سے پہلے شبیہ اللہ نے بنائی، تو ہم پہ اعتراض کرنے والوں ذوالجلال کی شبیہ کیوں بنا دی، تابوت کی شبیہ کیوں بنا دی، علم کی شبیہ کیوں بنا دی، تعزیے کی شبیہ کیوں بنا دی؟ بھائی اگر محبت شدید ہو تو اللہ خود بھی شبیہ بناتا ہے۔
اللہ نے شبی بنا کے چوتھے آسمان پر رکھا. شبی بنائی ہے اللہ نے اور اس شبی کی زیارت کرنے آ گئے ہیں ملائکہ. شبی کی زیارت کر رہے ہیں ملائکہ, شبی کی زیارت کر رہے ہیں. شبی اللہ نے بنائی تو اتنا اصول سمجھ میں آ گیا, شبی بنانا سنت اللہ ہے اور شبی کی زیارت کرنا سنت ملائکہ ہے. تو ہم اپنی تہذیب زداری میں شبی بھی اپنے گھر سے نہیں لائے, بلکہ سب سے پہلے شبی تو اللہ نے بنائی. اب رسول اور آگے گئے, معراج کی بلندیوں پہ آتے گئے. اب ایک منزل ایسی آئی کہ اب جبرائیل وہاں رک گئے, سدرہ کی منزل آئی, جبرائیل رک گئے. نبی نے کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تک بس میری منزل ہے, میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو بال اوپر چل جائے گا, میں آگے نہیں جا سکتا. ہے کہاں جبرائیل؟ نبی کے ساتھ ہے, نبی کے پہلو میں ہے, نبی کے ساتھ ہے. کیا کہنے لگے کہ اگر میں آگے بڑھا تو میں چل جاؤں گا. نبی نے نہیں کہا تو میرے پہلو میں ہے, نہیں چلے گا. تو اتنا پتا چل گیا نبی کے پہلو میں ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. اب چلے رسول معراج کے, جبرائیل وہیں رک گئے. اور عجیب بات تو یہ کہ جبرائیل اب آتے تو اللہ جب قرآن نازل کرتا تھا تو کس کے ذریعے وحی آ رہی ہے تو جبرائیل لا رہے ہیں, کوئی بھی کام ہو تو جبرائیل آ رہے ہیں, ہر کام جبرائیل. اب سدرہ پہ تو جبرائیل رک گئے, اب نبی چلے گئے آگے, سدرۃ المنتہا کے آگے اب نبی چلے گئے, جبرائیل تو ہے پیچھے. اب اللہ سے نبی نے کلام کیا براہ راست, جبرائیل تو ہے پیچھے. اب باقی خبر لینے والا جبرائیل تو ہو نہیں سکتا. اب اللہ براہ راست نبی سے کلام کر رہا ہے. اب جیسے نبی سے اللہ نے کلام شروع کیا, اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا, علی کے لہجے میں کلام کیا. تو نبی نے کہا پروردگار یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا میں کلام کر رہا ہوں. فرمایا یا اے اللہ تو علی کے لہجے میں مجھ سے کلام کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب جب میں نے آپ کو معراج کی بلندیوں پہ آتا دیکھا, میں نے آپ کے دل میں دیکھا علی سے زیادہ قریب کسی کو نہیں پایا. آپ کے دل کی ہر دھڑکن سے یا علی یا علی علی کی صدائیں آ رہی تھی, تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کر لیا. تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا کیوں. اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کر کے بتلا دیا, چاہے یہ علی کلام کرے چاہے وہ علی کلام کرے, لہجہ ایک ہی ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے. اب جب رسول معراج سے واپس آئے, اب صحابہ کرام آئے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معراج پہ گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ یہ بتائیے اللہ ہم سے آپ کے لہجے میں کلام کرتا ہے, قرآن ہے نبی کا لہجہ, تو یہ بتائیے جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تو نبی نے فرمایا معراج کی رات اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا, اور لہجہ علی میں صرف دو نے ہی کلام کیا ہے, ایک اللہ نے کیا ہے اور دوسری جناب زینب نے کیا ہے. علی کے لہجے میں اللہ بولا ہے اور ایک جناب زینب بولی ہے. آج اسی بیوی کو ان کے دو لاڈلوں کا نسخہ دینا ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک اپنے لاڈلوں کو روئی نہیں. اللہ نے اس بیوی کو صرف دو ہی لاڈلے دیے تھے, اون و محمد, دونوں کو حسین پہ قربان کر دیا. بلکہ یوں کہوں یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر دی. اجرکم اللہ. جب جناب زینب کو خبر ہوئی نا کہ بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے, فوراً جناب عبداللہ کے پاس اجازت لینے آئی. دیکھا جناب عبداللہ بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ہیں, آئی دیکھا بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ہیں. عبداللہ کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئی, آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوئے. جیسے عبداللہ کے پیر پہ آنسو ٹپکے فوراً جناب عبداللہ اٹھ کے کہنے لگے اے علی کی بیٹی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا اے عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے, میں تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں, تم مجھے اجازت دے دے کہ میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں. کہنے لگی عبداللہ مجھے منع نہ کرنا, اگر تم نے منع کیا تو ادھر حسین کا کاروان نکلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. کہنے لگے بیوی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں, میں منع نہیں کر رہا, بے شک آپ کے پاس اجازت ہے, آپ
آپ بالکل جائیے. جناب زینب کو اجازت ملی. اب جناب زینب چلی. اب جیسے ہماریاں تیار ہو گئی چلنے لگا قافلہ. جناب زینب نے دیکھا کہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ کو آتے دیکھا, کہنے لگی عبداللہ واپس نہ بلانا, اگر واپس بلایا تو زینب مر جائے گی, واپس نہیں بلانا. کہنے لگے جناب عبداللہ کہنے لگے زینب میں آپ کو واپس بلانے نہیں آ رہا, میں نے آپ کے نبی سے سنا تھا, میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو سب کا ساتھ رکھ لیا جاتا ہے. ایک طرف سے اون کو نکالا, ایک طرف سے محمد کو نکالا. کہنے لگے اون و محمد کو نکال کے زینب ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ, ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. دونوں لاڈلوں کو جناب زینب نے اپنے ساتھ کیا. اب قافلہ چلا, کربلا پہنچ گیا. آ گئی شب عاشور. آج شب عاشور آ گئی. جیسے شب عاشور آئی, جناب زینب اپنے لاڈلوں کے سر پہ ہاتھوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی اے میرے لاڈلوں, اے میرے شیروں, اے میرے لال, تم عبداللہ, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. میں اتنا جانتی ہوں کہ تم فرات تک ضرور پہنچو گے, مگر فرات تک پہنچنے کے بعد پانی نہ پینا. ماموں کے بچے پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہیں, علی اصغر پیاسے ہیں. اتنا کہا. آ گئی صبح عاشور. جیسے صبح عاشور آئی نا, دونوں شہزادے بار بار ماموں کے پاس آنے لگے. کہنے لگے ماموں جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے. ماموں اجازت نہیں دیتے. اب جناب زینب کی نظر پڑی, دیکھ کر کہنے لگی اے اون و محمد ابھی تک زندہ ہو, ابھی تک گئے نہیں. تو دونوں کہنے لگے اما ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے. کہنے لگے ذرا عباس کو بلا کر لاؤ. جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا. کہا عباس حسین سے کہنا کہ بہن نے بلایا ہے. مولا عباس نے کہا آپ کو بہن زینب بلاتی ہے, آقا زادی بلاتی ہے. جناب زینب نے اون و محمد کو تیار کر کے اپنی پشت پہ چھپا لیا. ادھر جیسے مولا حسین قریب آئے, اون و محمد کو نکال کے حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیے. 7 چکر اون کے لگائے, 7 چکر محمد کے لگا کر کہا. جناب حسین نے کہا زینب یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بھیا میں آپ پہ صدقہ کر رہی ہوں, اور نبی نے کہا تھا بھائی صدقہ زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا نہیں چاہیے. فرمایا کہ صدقہ کر دیا, میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے. امام حسین نے اجازت دی. ایک کو امام حسین نے سوار کرایا, ایک کو مولا عباس سے سوار کرایا. دونوں شہزادوں کو سوار کرا دیا. دونوں شہزادے مقتل میں چلے. کئی سارے ظالموں کو واصل جہنم کرتے رہے, کئی سارے ظالم واصل جہنم ہو گئے. تھے تو دونوں چھوٹے. اب ظالم نے کہا, عمر سعد نے کہا ہر طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا. بچے چھوٹے تھے, ہر طرف سے حملہ ہوا. ایک کے سر میں گرز لگا, ایک کے سر میں تلوار لگی. دونوں زین سے گرتے ہوئے کہنے لگے ماموں جان مدد کو آئیے. اتنا کہا, ایک کی فوراً شہادت ہو گئی. ایک کی سانسیں باقی تھی, جس میں سانسیں باقی تھی جیسے مولا حسین آئے, سب سے پہلے کہا مولا اماں سے کہیے گا ہم فرات تک پہنچے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ. دونوں کے لاشیں مولا حسین نے لیے, خیمے میں چلے. خیمے کی طرف لا کے لاشیں رکھ دیے. اب امام نے دیکھا کہ ہر بیوی پرسہ دینے کے لیے موجود ہے, مگر جناب زینب نظر نہیں آتی. فرمایا اے فضہ ذرا بہن زینب کو تو بلا لاؤ. جناب زینب کو بلایا. تمام بیویاں اٹھی ہے, زینب ہم آپ کو آپ کے لاڈلوں کا پرسہ دیتے ہیں. بیوی نے کہا مجھے کوئی پرسہ نہ دینا, میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا. بیوی دونوں لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھی, ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا, اور کہنے لگی اے اون و محمد اب بتاؤ میں حسین پر کسے قربان کروں. اجرکم اللہ. 11 محرم آ گئی. جیسے ہماری پہ قافلہ جانے لگا, قیدی بنا کے قافلہ جانے لگا. جناب زینب نے جب ایک طرف مقتل کی طرف نگاہ کی, 2 چھوٹے چھوٹے لاشوں پہ نظر پڑی. جیسے ہی 2 لاشوں پہ نظر پڑی فوراً آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہنے لگی اے اون و محمد خدا حافظ. کہا اون و محمد ماں جا رہی ہے. جناب زینب چلی. اب جب دربار آ گیا, بازار آ گیا, دربار آ گیا. اب جب سر واپس آنا شروع ہوئے, سر آنا شروع ہوئے, جب آواز دی کہ بھائی علی اصغر کا سر آیا, جناب عمر رباب آگے بڑھی. جناب علی اکبر کا سر آیا, جناب لیلا آگے بڑھی. جس کا سر آتا رہا, ہر بیوی اپنے اپنے وارث کا سر لیتی رہی. اتنے میں 2 سر ایسے آئے کہ لانے والے نے کہا کہ ان کی کوئی وارثہ موجود ہے. کسی بیوی نے جواب نہیں دیا. جناب زینب نے دونوں لاڈلوں کے سروں کو دیکھا, اپنا سر نیچے جھکا لیا, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہنے لگا کہ شاید لگتا ہے کہ ان سروں کی وارثہ خیمے میں چل کے مر گئی ہے. جناب فضہ نے کہا یہ آقا زادی کے لاڈلے ہیں. دونوں کا سر لیا.
پیش کیا، کہا بی بی آپ گریہ کر لیجیے، آپ کے لاڈلوں کا سر. کہنے لگی فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ لے کر واپس نہیں لیتی. بی بی نے ماتم نہیں کیا. قافلہ واپس رہائی ملنے کے بعد مدینہ واپس کربلا پہنچا. جناب زینب ہر شہید کی قبر پہ گئی، امام حسین کی قبر پہ گئی، حضرت علی اکبر کی قبر پہ گئی، سب کی قبروں پہ گئی. اپنے بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئی، بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئی. قافلہ واپس مدینے جانے لگا، ہماریوں پہ سوار ہو گئے. ایک مرتبہ دو چھوٹی چھوٹی قبروں پہ نظر ڈال کے کہا، کہنے لگی اونو محمد، آہستہ سے کہا اونو محمد الوداع، اونو محمد ماں جا رہی ہے. جناب زینب مدینے آئی، نانا کی قبر پہ آئی. نانا کی قبر پہ آ کے حسین کے مسائل پڑھے، بھائی کا پرسہ دیا. رات کا اندھیرا ہوا، ماں کی قبر پہ گئی، بھائی کا پرسہ دیا. اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ادھر جناب عبداللہ نے جناب عبداللہ نے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو ذرا گھر آ جائیں. اب جیسے ہی سنا کہ عبداللہ نے گھر بلایا ہے، دل پھٹنے لگا، کلیجہ بھڑکانے لگا، پیروں پہ لرزہ طاری ہوا. اب جائیں تو کس طرح سے جائیں؟ آخر ماں تھی تب تک صبر کرتی. اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، دو چھوٹے مسلموں پہ نظر پڑی، اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا اے اولو محمد، یہ ماں کربلا میں کس کس کو روتی؟ اللہ 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 ماتا ہے حسین. بچوں سے کہتی تھی بار بار، بچوں سے کہتی تھی بار بار، ان کو سدارو محمد دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، کا افتخار بڑھانا جہاد میں، کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، ہر دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، ہر دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو،
جو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو اے دل بران جعفر دیار الوداع 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 اے دل بران جعفر دیار الوداع 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 اے دل بران جعفر دیار